اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیصل حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میری رمضان ووڈ کاسٹ ہم رمضان فیصل حمید کے ساتھ۔ یہ ہمارا جو ہے وہ پارٹ 2 ہے۔ پہلے پارٹ میں جو ہے وہ فیروز علی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ابھی بھی موجود ہیں، اور اس میں نعت خوان تھے فیضان رضا قادری صاحب، اور پارٹ 2 میں ہمارے ساتھ اپنے جو ہے وہ موجود ہیں سید زبیر رحمانی بھائی۔ تو ہم ان سے جو ہے وہ نعت اور حمد اور کلام وغیرہ سنیں گے۔ میں باقاعدہ طور پہ آغاز کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ اگر انسان رمضان کے مہینے کی قدر و منزلت کو جان لیتا تو پھر تمنا کرتا کہ اے کاش سارا سال ہی رمضان کا مہینہ ہوتا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کتنا بابرکت اور اپنے خزانوں سے بھرا ہوا جو ہے یہ مہینہ ہے، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے۔ یہ تو مہمان ہے، یہ تو آئے گا ہی، یہ جو ہے تا قیامت تک جو ہے یہ مہمان آتے رہیں گے، ہم ہو نہ ہو میزبانی کے لیے، یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں میزبانی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں ایک اور جو ہے وہ حدیث کی طرف جاتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خداون کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن بھوک اور پیاس ان کو محسوس نہیں ہوگی۔ وہاں پہ جو ایک حال ہوگا جو بتایا جاتا ہے، جو ہمارے عالم حضرات اور اللہ والے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں اس وقت جو ہے ایسی بھگدڑ مچ رہی ہوگی اور ہر کوئی اپنے اپنے چکروں میں لگا ہوا ہوگا، اور وہاں کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی، اور کہیں کوئی جان پہچان اور کہیں کوئی سورسز اور جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں چلے گی۔ وہاں پہ ایک عالم ہوگا بھوک اور پیاس کا، وہ بھوک اور پیاس اس شخص کو محسوس نہیں ہوگی جس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے۔ تو ہم چلتے ہیں زبیر رحمانی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم زبیر رحمانی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے فیصل بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ زبیر رحمانی بھائی بڑے اچھے جو ہیں، میرے دوستوں میں سے بھی شامل ہیں، اور ایک دو بار ملاقات ہوئی ہے تو مجھے تو ان کے ساتھ بڑا اچھا لگا۔ تو زبیر رحمانی بھائی یہ بات بتائیں کہ آپ جو ہے وہ اس اپنے نعت اور حمد کہ جو ہے یہ پھول نچھاور کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، کتنا آپ نے زندگی کا کیا آپ نے گزارا، اور ویسے کیا آپ کام کیا کرتے ہیں، کاروبار کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کا مجھے حصہ بننے کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول کرے اور آمین اس آمین پروگرام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ فیصل بھائی، نعت خوانی کا سلسلہ الحمدللہ بچپن سے ہی اس سلسلے سے وابستہ ہیں۔ میرے بڑے بھائی بھی الحمدللہ ثنا خوانی کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ایک شوق پیدا ہوا۔ پھر حلقہ رحمانی قبلہ قاری ممتاز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف ملیر کالا بوٹ پر ہے، تو ان کے سلسلے سے وابستہ بچپن سے ہی ہیں۔ مجھے پورا فیملی بھی اسی سے وابستہ ہے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ہی سیکھتے بھی رہے، سید رفاقت حسین رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاگردی میں رہے، اور اس کے بعد بچپن سے نعت خوانی چل رہی ہے اسکول میں، کالجز میں۔ تو یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایک تو مسلمان گھرانے میں، صحیح العقیدہ گھرانے میں، اور سب سے بڑی بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا اور سرکار کی نسبت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے۔ اس کے علاوہ نعت خوانی میرا ایک پیشن ہے، پروفیشن نہیں ہے الحمدللہ، ایک پیشن ہے جو میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میں نے ٹیچنگ کی ہے انگلش لینگویج اور لٹریچر 19 سال میں نے پڑھایا ڈفرینٹ سینٹرز میں، اسکولس میں اور سب جگہوں پر۔ اس کے ساتھ میں کے الیکٹرک میں منسلک رہا 18 سال میں نے۔ بہت تو ہیں ابھی وہاں پہ؟ میں نے 2017 میں ریزائن دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ کیوں ریزائن دیا؟ صحیح آن آف نہیں کرتے تھے؟ وہ بس کچھ چیزیں تھیں جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک تو آپ کو پتا ہے گورنمنٹ سے پھر پرائیویٹائز ہو گئی بہت سی چیزیں، اور اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کام اسٹارٹ کیا الحمدللہ۔ میرا اپنا ایک اسکول شوز مینوفیکچرنگ میرا اپنا ہے، کیونکہ ہمارے اس ملک میں دو ہی بہت بڑے برانڈ ہیں،
تو اب میں نے کوشش کی اللہ تعالیٰ اس صحیح کو پورا کرے کہ میں آمین آمین. میرا ایک برانڈ ہے پیشن کور کے نام سے. اچھا. تو میں ان اسکول شوز خود مینوفیکچرنگ کر رہا ہوں ہاں ہاں. کراچی میں. اب میں نے اپنا سارا سیٹ اپ لگا دیا. اچھا پہلے زبردست. لاہور سے بن کے آ رہا تھا, کراچی میں انشاءاللہ بن رہا ہے. اس کے علاوہ سیکورٹی اپیرلس وہ میری مینوفیکچرنگ میں ہے. اچھا. تو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا. اور زبردست. ان کراچی اور کراچی سے باہر بھی میرے شوز ابھی موریشس میں بھی دیے ہیں, ہاں. ادھر بھی لندن میں بھی دیے ہیں. اچھا. کہ فور سیکورٹی کو بھی ہم نے سیکورٹی چیزیں پرووائڈ کی ہیں. اچھا. تو ایک چھوٹا سا ایک زبردست. ہے بھائی کے ساتھ مل کے کر رہا ہوں. کیا کیونکہ بات ہے. جب میں نے کے الیکٹرک کو ریزائن دیا تھا تو میرے جو جی ایم تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھائی مروا دیتے. تو اس وقت جو چیزیں چل رہی تھیں میں نے کہا وہ دوسرے والے بھائی ہوتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی ہیں, ماریں گے چھاؤں میں ڈالیں گے, اتنا مجھے پتا ہے. تو پھر بس اس بات پہ کیسی کو چھوڑا. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا بزنس ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو آپ بچپن سے جو آپ کا شوق ہے نا, جی جی, یہ جو شوق آپ کو لے کر آیا اور آپ نے اپنے کاروبار کی طرف آئے, یہ اسی کی نسبت سے ہے, ورنہ تو آپ وہی نوکری کر رہے ہوتے اور پھر ایسے ادارے میں نوکری کر رہے ہوتے کہ جس کو ہم بہت سارے دعائیں دیتے ہیں, اور رمضان میں بھی دعائیں دے رہے ہیں ان کو. فیصل بھائی ایک چیز میں شیئر کروں گا کہ حضور کی نسبت سے الحمدللہ یہی سب کام تو انہی کی نسبت سے. 2018 میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر نعت شریف پڑھی, جبکہ وہاں پر نعت شریف پڑھنا نہیں ہے, اٹھا دیتے ہیں جو صورتیں وہاں پر ہیں. اور میں نے اپنی آواز میں مطلب لاؤڈلی میں نے نعت پڑھی حضور کی بارگاہ میں. اچھا ماشاءاللہ. اور الحمدللہ سرکار نے بڑی کرم نوازی فرمائی. اچھا یہ ہوتا بھی ہے کہ جو وہاں پہ جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو وہ آواز نہیں جا رہی ہوتی ہے, وہ کیونکہ آپ کا ایک میسج جا رہا ہوتا ہے نا, تو وہ ان تک نہیں جا رہا ہوتا, ورنہ تو وہ آپ کو فوراً کر کے وہ اٹھا دیتا. اچھا میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ اپنے شوز کا آپ نے بتایا, تو اب آپ ہمارے ساتھ جب مل جائیں گے, کیونکہ ہمارا ایک اپنے بزنس نیٹ ورک بھی ہے جو ایچ کے بزنس نیٹ ورک کے نام سے ہے, تو اس میں بہت سارے ہمارے میڈ ان پاکستان اپنے وہ جو پروڈکٹس ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم ان کی اپنے کیا نام ہے پروموشن بھی چل رہی ہوتی ہے اور ان کو ہم اپنے آگے تک سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کے ساتھ جو فیروز بھائی جو اپنے کیا نام ہے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ تو یہ سمجھیں کہ اس کے بےتاج بادشاہ ہیں کہ چیزوں کو پروموٹ کرنا, اور آج ان کی ہی پروموشن کی چیز یہاں بیٹھی ہوئی جو ہے وہ ہوسٹنگ کر رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جویری ہوں ایز اے گولڈ بزنس کے لحاظ سے, اور جویری ہیرے کو تراش کرتا ہے. اچھا میں یہ منہ سے نہیں بولتا تھا, آپ نے بول دیا, ورنہ وہ یہ مٹھی والی بات ہو جاتی ہے. اور تراشا تو ایسا ہے ہیرا. اچھا ہیرا اپنی بات منواتا بھی ہے نا, بتاتا ہے کہ میں ہیرا ہوں, بتاتا ہے امپورٹنس. تو ہیرا اگر کسی میوزیم میں ہو تو ہر بندے کی نظر اسی پہ جاتی ہے, کیونکہ وہ خود منواتا ہے کہ میں ہیرا ہوں ایز اے ڈائمنڈ. تو آپ نے بھی ایز اے لائک اے ڈائمنڈ اپنے آپ کو منوایا اور ماشاءاللہ اس پوزیشن پہ آئے. اور میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ مزید آپ ترقیوں کو بلندیوں پہ جائے, ترقیوں کو چھوئے. آمین. میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ یار ہر کوئی آپ جیسا ہوتا بھی نہیں ہے, ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں قسم سے, ہم نے جیسے ابھی بولا نا کہ ہم نے ایک بنا لیا ایچ کے بزنس نیٹ ورک کے, لوگوں کو سپورٹ کرنا, پروموٹ کرنا. میڈ ان پاکستان کو اپنے جو ہے وہ آگے بہت ضروری ہے, اور ہم نے یہاں پہ ووٹ کاسٹ بھی جو ہم نے کری اس میں بھی ہم نے سب چیزوں کو رکھا تھا, کرا تھا. اور یہاں پہ بھی ہم کوشش یہی کرتے ہیں, یہی کہتے ہیں کہ بھائی آئیں ہمارے ساتھ ملیں, اپنی چیز کو پروموٹ کریں اور ہمیں بھی سپورٹ کریں. آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہم آپ کو پروموٹ کریں گے, کیونکہ یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے نا یوٹیوب کا, یہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ یہاں پہ جس طریقے سے چاہیں گے اپنے آپ کو جو ہے نا پروموٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے بھی جو ہے جو ہم یہ چیزیں کر بھی رہے ہیں, تو ہم ایک کانسیپٹ بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کو اس طرف لے کے بھی آ رہے ہیں کہ یہ آپ کا کار خیر بھی ہے, اور پھر وہ ہے کہ اس کے اندر اپنے آپ جو ہے اپنے پروموٹ بھی ہو رہے ہیں. یعنی کہ یہ وہ کام ہے, یعنی کہ میں کہتا ہوں نا کہ اس میں کاروبار کرنا ہے تو اللہ پاک سے کریں, اور نوکری کرنی ہے تو اللہ پاک کی نوکری کر لیں. تو اس کے اندر جو ہے میں یہ بیٹھا ہوا ہوں نا سامنے, یہ میں بالکل اس کا جو ہے سمجھے کہ میں ایگزامپل ہوں. لوگ مجھ سے بولتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یار کیا ہوا, جیسے شپنگ کے میرے اپنے دوست وغیرہ ہیں, میری پوری ایک انڈسٹری ہے شپنگ کی. میں الحمدللہ اب چیمبر میں بھی ہوں, فیڈریشن میں بھی ہوں, تو 2005 سے بھی تھا. تو وہ سب لوگ یہی بولتے ہیں مجھے کہ یار شپنگ چھوڑ دی کیا, اب آپ اس چیز میں آ گئے. میں نے کہا نہیں بھائی, وہ تو میرا روزگار ہے, اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں.
تو آپ کا اب کام جو ہے نا جب اس اللہ والے کام میں آ جاتا ہے نا تو کیونکہ وہ نصیب سے ملنا ہے آپ کو, جو کچھ بھی اللہ پاک نے جو نصیب میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. تو وہ اب کیا ہو گیا ہے کہ اب میری چیزیں ہے نا, میں یہ بولتا ہوں کہ آٹو کے اوپر لگ گئی ہوں. اب مجھے اتنی دعائیں ملتی ہیں, مجھے اس کام سے مجھے ایسی ایسی چیزیں, میں آپ یقین کریں اپنی لائف میں ان 4-5 سالوں میں نے ایکسپیرینس کری ہیں اپنے فیروز بھائی, کہ واقعی یار اس سے اچھا تجارت, اس سے اچھا کاروبار, اس سے اچھی نوکری کوئی نہیں ہے. آپ کو کوئی کام اپنا مسئلہ حل کرنا ہو نا, کسی کا مسئلہ جا کے حل کر دو, اللہ پاک آپ کو مسئلہ حل کر دیں گے. دیکھیے دنیاوی کام تو ایک طرف ہے, لیکن آدمی کو آخرت کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے. اس لیے رب کا چاہنا ہو جانا ہے, آپ کا میرا چاہنا صرف چاہنا ہے. رب جو چاہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے, رب نے کن کرنا ہے اور ہو جانا ہے. ایسے ہی دوسرے نمبر پہ یہ کہ دیکھیے ہم اپنے جس طریقے سے گھر کا سوچتے ہیں, اپنا رہن سہن کا سوچتے ہیں, اس بارے میں ہمیں اپنے ملک کے لیے بھی سوچنا چاہیے. ایسے ہی اور فلاحی کاموں سے پتہ کیا ہوتا ہے, میں اپنی مثال دوں گا کہ میں نبی کی ایک سنت میں نے اپنائی ہوئی ہے کہ سچ بولو. ہاں, سچ میں عافیت بھی ہے اور برکت بھی ہے. اس کے چکر میں اور جھوٹ بولنا نہیں پڑتے آپ کو, پھر اس کے چکر میں 10 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں. آپ آج بولو گے 2 دن بعد بھول جاؤ گے میں نے کیا بولا تھا. سچ 10 سال کے بعد بھی سچ ہوتا ہے. سچ تو سچ ہے. اور اس میں اتنی آپ کو وہ ملے گی راحت کہ میں گھر جاتا ہوں نا, میں 10 بجے چاہو, 11 بجے چاہو, 12 بجے چاہو, 1 بجے چاہو یا 2 بجے چاہو, بستر پہ جاؤں گا, سو جاؤں گا. میرے کچھ دوست ایسے ہیں جو پوری رات سو نہیں پاتے, میڈیسن دوائیاں کھاتے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. ایسے ہی لیکن جب سے میں نے فلاحی کام سٹارٹ کیا ہے, ایک ہمارا وی کیئر ادارہ ہے, فلاحی ادارہ ہے, سر کھانا بھی ہے, ایمبولینس سروس بھی ہے, اچھا ڈسپینسری بھی اس میں لگائی ہوئی ہے. ایسے ڈسپینسری آپ جائے, آج کل جو سب سے اچھا کام ہے نا, کام دھندا بولوں گا میں اس کو, ڈاکٹری فیلڈ کا دھندا. لوگوں نے کلینک لگا لی اپنے, ایموشنل بلیک میلنگ ہے نا. آپ دیکھیں کوئی جو ڈاکٹر جس ایریا میں بیٹھا ہوا ہے وہ میڈیسن آپ کو سراؤنڈ ادھر ہی ملے گی. اگر آپ حسین آباد پہ جا رہے ہیں یا فیڈل ایریا کے کسی کلینک میں جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ جائیں گے تو کلینک کی دوائی آپ کو سراؤنڈ اسی ایریا میں ملے گی. اس لیے دیکھیے آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پیچھے چلے جائیں تو میڈیسن کمپنیاں لمیٹڈ ہوا کرتی تھی. ایسے ہی آج اتنی میڈیسن کمپنیاں ہو گئی ہے کہ ہمیں تو نام بھی نہیں پتا, پتہ نہیں کون کون تھی وہ, ایک ہی فارمولے کی 10 اپنے دوائیاں ہیں, زیادہ ایک ہی فارمولے کی تقریباً 50+ دوائی, 50+ دوائی. ان کو کمیشن فل مل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر کو جب تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ میڈیسن آتی تھی نا, ایک انسانیت ہے, اس لیے ڈاکٹر کو ایک مسیحا ہے نا, مسیحا سمجھا جاتا ہے نا, کہ یار آپ اگر بیمار ہو, یہ بیماری پریشانی لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں, تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ ایز اے جو بھی میڈیسن دے رہا ہے تو پہلے اس کی لیبورٹری سلپ دیکھے, ساری چیزیں فورینسک لیب کی رپورٹ دیکھے. لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو مطلب کمانے کا دھندا بنا لیا. صحیح بات, صحیح. تو ہم نے جو ڈسپینسری کھولی ہوئی ہے نا, وہ ڈاکٹر کی فیس صرف 50 روپے. اچھا ماشاءاللہ, مطلب سب کے لیے, اگر کوئی امیر ہے غریب ہے 50 روپے, اچھا اس سے زیادہ نہیں لیتے. اس لیے آپ جب دنیا سے جاؤ گے نا تو قبرستان میں امیر لیٹا ہو, غریب لیٹا ہو, مڈل کلاس لیٹا ہو, کسی کو نہیں پتا, سب برابر ہے نا, سب برابر. تو یہاں پہ بھی ہم نے برابر والا سسٹم رکھا ہوا ہے. نہ کسی رنگ و نسل کو دیکھتے ہیں, انسان کی خدمت کے لیے. اب صحابہ کرام ہمارے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر, کی قربانیاں اتنی ہیں, یہ آدھی رات میں جا کے لوگوں کو دروازہ بجا کے اپنا چہرہ نہیں دکھاتے تھے, راشن رکھ کے چلے جاتے. صحیح بات. ابھی جس طریقے سے ہم نے راشن بانٹا, کوئی فوٹو سیکشن نہیں, کسی بھی طریقے سے نہیں. آپ اب چوکی چلے جاؤ یار, وہاں پہ میں گیا فیصل بھائی اس دفعہ. اچھا فیروز بھائی, ہم اس کو جو ہے نا کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ ہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہمیں اس پروگرام کا کیونکہ ہمارا پارٹ 2 چل رہا ہے, تو اس کا ہمیں اس کے حساب سے ہی پھر اپنے وہ کرنا ہے. پھر میں اس کی طرف آتا ہوں, اور کچھ مجھے آپ سے چیزیں بھی پوچھنی ہے, کیونکہ ہم بھی ساری سب چیزیں کر رہے ہیں, تو اس میں مجھے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تجربہ مجھے اس چیز میں چاہیے. اور یہ ابھی مجھے موقع مل گیا, کیونکہ یہ ملتے نہیں ہیں بڑی مشکلوں سے, تو میں نے آج پکڑ کے بٹھا کے ان کو 2 پارٹ کروا دیے. اب اس کے بعد بھی جو ہے رمضان کے بعد بھی ہماری اپنے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ ہونی ہے, تو اس میں ہونا ہے. آپ نے یہ نہیں کہ یہ 2 کر کے اب آپ غائب ہو گئے, 2 سال کے بعد ملے. حضرت
کیا آپ نے ابتدا کریں گے ووڈ کاسٹ کی؟ انشاءاللہ ابھی ہم شریف کی تنشار آپ کی سماعتوں کی نظر. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ فیض و ناصر ہے اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ناطقان حضرات یا ہمارے جتنے بھی سماجی کاروباری دوست آتے ہیں آپ یقین کریں کہ محبت ہے ان کی یہ میں کرم نوازی ان کی میں کہوں ان کا گزار ہوتا ہوں کہ وہ آتے ہیں اور یہاں پہ بے لوث آتے ہیں یہاں پہ. یعنی کہ کیا ایسی چیز ہے محبت ہے کیا ایسی چیز ہے رول بھائی. دیکھیے آدمی کا سب سے بڑا حسن اخلاق ہوتا ہے اور یہی نبی کی سنت بھی ہے کہ اپنا اگر کسی کو بنانا ہے نا اپنے حسن اخلاق بہتر کریں. دیکھیے محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے. اگر محبت آپ بانٹو گے تو جیسا سوال ویسا جواب ہوتا ہے نا. آپ محبت سے پیش آؤ گے آگے سے محبت ملے گی اور محبت بھی نسلی آدمی سے ہی ملے گی کہ آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ ایسا منافق نہیں ہے. میں ابھی اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں. بہت اچھی بات خود ہی اس پہ خاندانی آدمی کو تراشتا ہے. جیسا خربوزے کو دیکھ کے کلر پکڑتا ہے نا ایسے خاندانی آدمی کو دیکھ کے اٹیچ ہوتا ہے. اب دیکھیے نبی کی سنت بھی ہے کہ ملنسار انسان رہو نا, ملنسار رہو, محبتیں بانٹو, ایک دوسرے کے درد بانٹو. اب درد بانٹو گے نا کسی کا تو آپ کا درد کہاں چلے جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ کی زندگی میں سکون, چین, راحت. بنیادی انسان پتہ ہی کیا چاہتا ہے. دیکھیے میں نے بہت سارے پیسے والوں کو بھی دیکھا, ٹیلنٹڈ لوگوں کو بھی دیکھا, بہت سارے لوگوں کو دیکھا. اس لیے میں سوشل ورکر ہوں, میری ملاقاتیں زیادہ رہتی ہے لوگوں سے.
اور آپ کا میڈیا میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کا ایک ٹائم گزرا، اور ایک آپ کی ماشاءاللہ ایک سہ ہے، آپ کی ایک جان پہچان ہے. کیونکہ آپ نے جب مجھے شروع میں جب انٹروڈکشن کرایا، اس چیزیں کرائی نا، تو مجھے آپ بہت ساری ماضی کے ایسے اپنی چیزوں میں لے کے مجھے آپ چلے گئے تھے. تو میں آپ کا واقعی اس چیز کے بعد بڑا وہ ہوتا تھا کہ یار آپ پہلے میری آپ کی کہیں ملاقات نہیں ہوئی تھی. دیکھیے بات پتہ ہی کیا ساری، دیکھیے آدمی کے اندر جستجو ہونی چاہیے اور کام کو لے کے چلنے کی آگے صلاحیت ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے. جیسے دیکھیے ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا دوست نا. نہیں ہوتا. اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو آپ کی اپنے ہی آپ کو لے کے ڈوبتے ہیں. ہاں اب آدمی جتنی بلندی پہ جاتا ہے نا، اس کو پھر دل اتنا بڑا رکھنا بھی پڑتا ہے. صحیح بات. اس لیے کہ آپ جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہو نا، ہمارے یہاں بڑا ٹانگیں کھینچنے کا عمل ہے. یہی ہے. لوگ کسی کو دیکھ کے خوش نہیں رہتا، مطلب پتہ نہیں کیا جلسی ہے، کیا حسد ہے، کیا جلن ہے. میں نے تو اتنا ہی سیکھا ہے کہ یار اگر میرا رچ کہیں سے آنا ہے نا، دو پہاڑوں کے بیچ میں سے بھی آئے گا، ایسے ہی ہے. آنا ہے. ایسے ہی ہے. میرا رب 70 ماؤں سے افضل مخلوق سے پیار کرنے والا ہے. آپ دیکھو پہاڑوں کے اندر چونٹی سے بھی ذرے برابر بھی ہوتے ہیں نا، وہ رب بولا اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہوتا ہے. ہمیں نہیں ملے گا. ہمیں کیوں نہیں ملے گا؟ ایک تو بات ساری یہ دیکھیں، ہم گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں. دیکھیں انسان ہے نا، خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے ہوتے ہی. لیکن رب روٹتا نہیں ہے، آپ کو رزق بند نہیں کرتا، آپ کو رزق مل رہا ہے اور پھر ایک موقع دیتا ہے. بولتے ہیں نا اندھیرے کے بعد پھر سویرا ہونا ہے، اور سویرے کے بعد پھر ایک اندھیرا ہونا ہے، پھر ایک موقع، نئی کرن دی جاتی ہے. اللہ رب العزت کا انعام ہے. جتنا ہم شکر ادا کریں، ہمیں دنیا میں ہم بیسک آیا نا سیکھنے کے لیے آئے، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہنا چاہیے. اب ہمارے ملک پاکستان میں ٹیلنٹ کم ہے، اتنی معدنیات ہے آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے. آپ کے تھر کے اندر اتنا کوئلہ ہے، آپ کی 7 پشتے بیٹھ کے کھائے، اور کوئلے کے اندر سے تو ڈائمنڈ نکلتا ہے کیا نہیں. آپ بلوچستان چلے جائیں، معدنیت کام ہے. KP کے چلے جائیں. میں ابھی گیا تھا کہ اپنا ناردرن ایریا، یار میں نے چشمے کا پانی پیا، یار اتنا سکون ملا. میں نے بولا یہ کیا چیز ہے؟ یہ منرل واٹر اور یہ ساری ہم چیزیں جو منرل واٹر، پتہ ہے کیا بات ساری، آپ کو مجھے صرف منرل واٹر نہیں، آپ کو منرل واٹر جو آج کل چل رہا ہے نا، وہ آپ کو اور مجھے صرف تسلی کرانے. ہم صرف یہ تسلی کر لیتے اب کیا منرل ہے کیا واٹر ہے. اب آپ بتاؤ یار، آپ منرل واٹر کا آپ کین لیتے ہو، آپ نے کبھی اس کو بولا کہ بھائی مجھے آغا خان کی لیب کی رپورٹ دو کہ اس میں کتنے منرل ڈالے تم نے، یہ ہمارے لیے مفید ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لگے ہوئے صرف ایک ریس میں. ہم اتنی اپنی زندگی میں مصروفیات میں بڑھ گئے ہیں. اصل میں کھارا پانی آ رہا ہے نا اب تو، وہ بولو تو اب جو ہے وہ پانی کی جگہ جو ہے وہ گٹر کا پانی آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی بھی جو ہے ذرا اچھا سا بھی اگر ہمیں مل جائے تو ہم اس کو پانی سمجھ کے پی رہے ہیں. مسئلہ یہ دیکھیں نا، آپ ٹیکس نہیں بھرتے کیا، پانی کا بل نہیں آتا. اب تو فلیٹوں میں بھی پانی کا بل آ رہا ہے. مطلب پہلے آپ تھوڑے اگر ماضی میں چلے جاؤ تو بنگلور میں آتا تھا، اب فلیٹوں میں بھی پانی کا بل آ رہا ہے. پانی کا بل بھی 100-200 نہیں ہے آپ کا. مطلب آپ میں پانی کا بل لوگے تو اس میں سیوریج کا بھی بل الگ ہے، پانی کا بھی الگ ہے، مینٹیننس کا بھی الگ ہے. ارے بل یار، ہم بلوں میں پھنس گئے. اب ہمارا مائنڈ اتنا وہ ہو گیا ہے، بجلی کا بل بھرنا ہے، گیس کا بل بھرنا ہے. اب گیس کے بل بھی پھاڑ آ رہے ہیں، بجلی کے بل بھی پھاڑ آ رہے ہیں. بجلی والا ہو گیا کہ بجلی آئی نہیں آئی، بل آ رہا ہے، بل آ رہا ہے، بل آ رہا ہے، بل آ رہا ہے. اور رمضان کے مہینے میں اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ آپ 3 بجے گیس آتی ہے، دیکھیں نا، تو آپ پھر افطاری بنانے کے چکروں میں ساری چیزیں کرتے ہو، اور افطاری بنا کے تھوڑا سا آپ اپنے کے اندر میں ہوتے ہو، بیٹھتے ہو کہ یار چلو کچھ کھانے کا اور تحریک کا، آپ نے وہ چیزیں کرتی تو گیس چلی گئی ہوتی ہے. پھر آپ کو جو ہے نا وہ اب اٹھنا پڑتا ہے. پہلے تہجد پہ اپنے پڑھنے کے لیے اٹھنا پڑتا تھا، اب آپ 3 بجے جو ہے نا گیس آنے والی ہے، الارم لگا کے سو، پھر تحریک کا وہ چیزیں کرتے. ہمیں کہاں لگا دیا. مسئلہ یہی ہے کہ فیصل بھائی، اگر آپ کے اور میرے دماغ فریش ہو جائے سب کے، تو حکومت سے سوال جواب نہیں ہوگا کہ آپ کر کیا رہے ہو. دیکھیے نا، بات ساری یہی ہے کہ مہنگائی کا اتنا طوفان ہے. اب آپ سبزی لینے جاتے ہو نا، مجھے ایز اے بلڈ پریشر ہے، میں شوگر پیشنٹ ہوں، ڈاکٹر نے مجھے بولا کہ آپ ویجیٹیبل لو، سبزی لو. اب سبزی بھی آپ کو صحیح میسر نہیں، گٹر کے پانی میں تو سبزیاں بن رہی ہیں. ٹائم سے پہلے تو سبزیاں آ رہی ہے، مطلب کیمیکل لگا کے، مطلب اندھیر نگری چوپٹ رہی نا. وہ فرٹیلائزر بھی جو ہے وہ بھی آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہو، اور پھر اس کے بعد جو آپ پہ
تھا کہ ایک کھاد ہوتی ہے اور ایک فصل تیار ہوتی ہے اور ساری سب چیزیں، اب وہ انجیکشن آ گئے، وہ دوائیاں آ گئی اور پتہ نہیں کیا چیزیں ساری چیزیں آ گئی. میں اپنے زبیر بھائی کی طرف میں آتا ہوں. تو زبیر بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی اپنے نعت پڑھنا، یہ اپنے کیسے کون سے سنا آپ سے پڑھنا، تو ماشاء اللہ بہت سارے چینلز کے پر بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ جاتے ہیں سیدھے ہیں. میں اصل میں تھوڑا سا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں تھا میرے ذہن میں اچانک ابھی مجھے فیروز بھائی کی باتوں سے، فیروز بھائی کی جو باتیں ہیں وہ وہی والی اپنے ہماری وہی چل رہی ہیں جو میں سب جگہوں پہ فورم پلیٹ فارم میں بیٹھا بیٹھا چیختا رہتا. تو میں نے کہا چلو میں ان سے بھی پوچھا تھا کچھ فرق نہیں ہو گیا. اب حمد ثنا پڑھنے والے، نعت پڑھنے والے، وہ اب کچھ الگ نہیں ہو گئے، اس کے اندر کچھ کلاسیفیکیشن ہو گئی ہے، لیول ہو گئے ہیں، اصل میں ڈیمانڈز ہو گئی ہے. اصل بھائی جو نعت خوانی کی جو اصل روح ہے نا وہ اب نہیں رہے گی محافل میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. اب نعت خواں نعت نہیں پڑھتا، پرفارمنس دکھاتا ہے. اب اس کی جو فوکس ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ آڈینس کو کیسے کیپچر کرنا ہے. پیشن کی جگہ پیشن ہو گیا. ایگزیکٹلی ایسا ہی. بٹ پہلے آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں، جو نعت خواں پہلے پڑھتے تھے خورشید بھائی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ثنا خواں تھے، وہ جب نعت پڑھتے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے، کیونکہ ان کی خالصتاً نیت ہوتی تھی کہ ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اسی کو سنا رہے ہیں. مگر اب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں سننے والا کون ہے، ہم اپنی آڈینس سلیکٹ کرتے ہیں. جبکہ ان کی بھی ایک آڈینس تھی، جو پہلے والے نعت خواں چلے گئے ان کی الگ ایک کلاس تھی، ایک آڈینس تھی. مگر اب ہم کیا کرتے ہیں، ہر جگہ جا کے جو ہے نا وہ ایک ادھم چوکڑی اور ایک نعت خوانی کا تو ایک منظر پیش نہیں ہوتا. اور اس کے اندر پھر ایک ٹائم تھا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، وہ عجیب عجیب چیزیں آ گئی تھی. ایگزیکٹلی وہ موڈیفیکیشن وہ سارے بہت زیادہ تھی. اور آج کل ابھی آپ کو دیکھنے میں بھی آ رہا ہوگا، مجھے بہت سارے لوگوں نے، میں کہتا ہوں کہ یار کوئی سوال پوچھے تو مجھے کسی نے آف دا ریکارڈ والے سوال وہ مجھ سے پوچھے تھے. میں نے کہا یار تھوڑا بات یہ کہ ہمارا کام ہے جوڑنا اور اپنے ساتھ لے کے چلنا، پازیٹیوٹی کی طرف جانا. تو انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کری. میں نے کہا اب بات ہے وہ سب چیزوں کا ہے، تو وہ انہوں نے وہ چیزیں چینج کر دی. دیکھیں فیصل بھائی، نعت خوانی کے لیے آپ ڈیمانڈ کریں نہ کریں، اللہ جو ہے نا اپنے حبیب کی جو صنعت کرتے ہیں نا تو ان کو کہیں نہ کہیں نوازتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ حضور کی نعت پڑھ لیں اور آپ بھوکے رہ جائیں، حضور کی نعت پڑھ لیں اور آپ کی دعا قبول نہ ہو. یہ سب سے پہلے تو یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لفافہ کتنے کا ملے گا. وہ تو اور محفلوں میں بہت سارے لوگ جاتے ہی نہیں جہاں لفافے کم ہوتے ہیں. یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے. اور میرے بہت سارے دوست ہیں تو مطلب اس قسم کی گفتگو رہتی ہے اور ایسی باتیں رہتی ہے. دیکھیے اللہ کی حمد و ثنا جو بیان کر رہا ہے نا، آپ اس کا تلفظ دیکھ لو جیسا بھی ہو، اگر وہ حقلاتا ہے یا اس میں تھوڑی سی توکلی زبان بھی ہے، تو میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. لیکن آدمی جب اللہ کی حمد و ثنا، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا جب بیان کرتے ہیں نا، اس میں ایسی تاثیر آ جاتی ہے اور اتنی تلفظ اتنا پیارا ہو جاتا ہے اور آپ کو سننے میں مزہ آتی ہے. صحیح بات. آپ پتہ نہیں کام مدینہ شریف میں خیالوں میں پہنچ جاتے، کعبۃ اللہ پہنچ جاتے ہو، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. تو حمد و ثنا اللہ کی پڑھنے والے کی تو فضیلت ہی الگ ہی بیان ہے. اور صحیح بات فرمائی انہوں نے کہ اللہ رب العزت پھر اس کی کیوں نہیں سنتا بھائی، سنی جاتی ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ آج کل جو جیسے قاری بھائی کی آپ نعتیں سنیں پرانی، تو مطلب نہ کوئی میوزک ہے نہ کوئی اس میں دھن ہے، خالص تتن آواز ہے. اچھا وہ والی کچھ اس میں ایسا بھی ہو گیا ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، وہ گانے والی لے آ گئی ہے. وہ گانے والے اس کے اوپر بانگس کے اوپر اس طرح کی جب سے نعت شریف جو ہے وہ ہارمونیم پہ چلے گئی نا، لوگ جو سکھاتے ہیں انسٹرومنٹ کے تھرو، تو تب سے جو ہے نا وہ ایک، اب آواز اللہ کی نعمت ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس آواز کو کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں. بھائی جنید جمشید صاحب، اللہ پاک جنت میں جنید جمشید صاحب کو جواہر رحمت میں اعلیٰ مقام اپنے عطا فرمائے. ان کا ایک کرشمہ تھا جو جب وہ گلوکاری کر رہے تھے، یعنی کہ سوچتی یعنی کہ ٹاپ آف دا اپنے ورلڈ وہ سنگر میں تھے. بالکل. اور وہی سنگر ایک بہترین نعت خواں بن گئے اور اللہ پاک نے انہیں اپنی
اور اللہ نے ان کو اللہ میں شہادت جو ہے وہ قبول فرما رہے اور شہادت کا ترجمہ. شہادت اب جیسے ہم اب بات جی کر جی رہے تھے ہم حمزہ صاحب، صاحب یہ سارے سب لوگ وہ ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ ہر چیز کو ہم نے بڑا کمرشل کر دیا. بھائی ٹھیک ہے بھائی، خدا کے واسطے میں کہتا ہوں بھائی اپنا چورن منجن بیچو یار، لیکن اندر چورن کی ڈبی کے اندر چورن تو ہو، صحیح. منجن کی اس کے اندر منجن تو ہو، تو آپ خالی خالی اٹھا کے بیچ دیتے ہو یار. آج کل آپ دیکھیں شادی بیاہوں میں لوگ قوالی کے ایونٹ رکھتے ہیں. شروعات ہوتی ہے حمد و ثنا سے اور ختم ہوتی ہے ناچ گانوں پہ. صحیح. اب آپ بتاؤ کہ ہماری آنے والی نسل کیا سیکھے گی؟ جبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بچے نافرمان ہیں، اپنے جو ہے وہ بگڑ گئے ہیں، ماں باپ کی سن نہیں رہے ہیں، شادیاں چل نہیں رہی ہیں، 2-4 اس کی بنیادی وجہ ایک اور سال بھر میں طلاقیں ہو رہی ہیں، گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ وہ بھائی ابتدائی صحیح نہیں ہے نا. آپ کی ابتدا کیسے ہوتی ہے شادی بیاہ؟ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ اتنا آسان ترین ہے کہ کہا جاتا ہے کہ زنا کو ہم نے جو ہے وہ آسان بنا دیا اور نکاح کو مشکل بنا دیا. آج کیا ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے ہم جو ہے وہ شادی بیاہوں میں خرچہ کر دیتے ہیں. دکھاوا بھائی، اس نے 16 پروگرام کیے میں 20 کروں گا، اس نے 20 کیے میں 10 کروں گا. ویسے کوئی در پہ آ جائے تو ویسے نہیں ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں میں بات کروں گا روٹین وائز، جو آج کل روٹین وائز چل رہا ہے. لوگ میز پہ بیٹھتے ہیں یا ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، بچوں کو پوچھتے ہیں کہ بیٹا آج کیا پڑھا، بیگم کو پوچھتے ہیں آج کھانا کیا بنایا، کیا بنانا، کہاں گھومنے چلنا ہے، کہاں ڈنر پہ چلنا ہے. یار یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ بیٹا آج نماز کتنے ٹائم پہ پڑھی. بیگم کو یہ نہیں پوچھتے کہ آج تم نے کھانا بنایا تھا بسم اللہ پڑھا تھا. کھانے کے ٹیبل پہ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کھانے سے پہلے کی دعا پڑھی تھی. کھانے سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی تم نے وضو کیا تھا. سونے سے پہلے یہ بچوں کو کیوں نہیں پوچھتے کہ 4 کل پڑھے تم نے بیٹا، تہجد کی نیت کی کہ نہیں کی، بیٹا تم نے وضو کر کے سوئے کہ نہیں سوئے. تو مسئلہ یہ کہ ہم نے خود ہی پیچیدگیاں پیدا کی ہے. دیکھو جب دین دور جائے گا نا، دیکھو شیطان ہے نا، شیطان آپ کا یہ دروازہ بند ہے نا تو کسی کی مجال نہیں اندر آ جائے. صحیح بات ہے. شیطان کے دروازے تو ہم نے خود کھولے ہوئے. صحیح بات ہے. 4 بجے ہم سوتے بھائی ابھی بند ہے نا، کام تو پارے ہو رہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میری مخلوق میرے ساتھ ہو، مطلب جتنی عبادت کر سکے. میرا مہینہ ہے نا، اللہ رب العزت کا مہینہ ہے نا رمضان. یہ بولا جاتا ہے کہ مخلوق کو کوئی بہکا نہ سکے، لیکن ہم خود ہی بہکے ہوئے. مسئلہ یہ اللہ رب العزت 2 راستے دکھا دیے، سیدھا ہے یہ الٹا ہے. اب دیکھیں میں ایک بزنس مین ہوں نا، اگر مجھے آج 10,000 روپے نفع ملنا ہے تو 10,000 ہی ملنا ہے، چاہے میں اس کو حلال کر کے کھاؤں چاہے میں اس کو حرام کر کے کھاؤں، میں اس کو سچ بول کے لوں یا میں اس کو جھوٹ بول کے لوں. اچھا اگر میں حلال کر کے کھاتا ہوں نا تو میری صحتیابی تندرستی بحال رہتی ہے، اولاد وفادار رہتی ہے. اور اسی کو اگر میں حرام کر کے کھاؤں نا تو صحتیابی تندرستی میں پریشانی، آئے دن پریشانی، ٹینشن، اور میری اولاد نافرمان رہے گی. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کبھی بھی اپنی مخلوق کو دکھی نہیں دیکھ سکتا، نہ دکھ پہنچاتا ہے. یہ آپ کی اور ہمارے اعمال ہے کہ ہم پتہ نہیں کس راستے پہ. آج کل ہم بولتے پریشان ہیں، آج کل ہم بولتے یار کام دھندا نہیں ہے، آج کل ہم بولتے یار یہ ہے. یار تم دین پہ آؤ تو صحیح، لو لگاؤ تو صحیح. تہجد کے ٹائم پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے کوئی مانگنے والا ہے مانگو میں دینے والا ہوں. اور آدھی رات کو تو اپنے پسندیدہ عمل ہے اولین ترین سنتوں میں سے تھے. بے شک آج دیکھیں ہم کون سی نبی کی سنت اپنا. کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں. اچھا آپ اپنے بچوں کو پوچھ لو کہ بھائی یہ فلاں سائنٹسٹ کون ہے، فوراً بتائے گا. آپ اس کو پوچھ لو یہ فلاں ہیرو کون ہے، فوراً بتائے گا. یار بیٹا ابھی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی کون سی نئی مووی آئی ہے وہ بتائے گا. آپ کسی پارے کا پوچھ لو نہیں بتاؤ. آپ صحابہ اکرام کا پوچھ لو نہیں بتاؤ، نہیں پتا. آپ صحابہ اکرام دیکھو، ہمارے چاروں خلیفہ راشدین دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا نبیوں کے سردار، ہمارے اللہ رب العزت نے نبی کو محبوب کر کے پکارا، اپنا دیدار کرا دیا معراج پہ بلا کر، اور ٹائم روک دیا. اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ کی نظامت ہے. یہ زمین، یہ ہواؤں کا نظام سب رب چلانے والا ہے. دیکھیں ہمیں سب پتا ہے کہ موت آنی ہے، نہ موت جب آنی ہے نا، نہ قبر میں جیب ہے، نہ کوئی الماری ہے.
हमें लेके क्या जाना है गुनाहों की टोकरी। ये कब्रिस्तान को देख के भी हम नहीं सीख रहे यार, कल तक ये हमारे तरह ही थे, हमारी तरह ही घूम रहे थे, हमारी तरह ही ये थे सारे मामलात, सारी चीजें थी ना। एक कब्रिस्तान एज ए मैसेज है कि भाई देखो, सीखो। ये मोबाइल भी बज रहा है आपका बज रहा हाँ बंद करो। आज वो दूसरे वाले नंबर पे आ गया। हाँ ये फैमिली नंबर है। और क्या हो गया तिले नहीं पता है, जाना था सही से। कब्रिस्तान एक एज अ मैसेज है, ये सीखने का अमल है। कल हमारी तरह ही घूमते थे, क्या प्रोटोकॉल था, 50 गार्ड थे, 100 नौकर थे। आज तो अंधेरी कब्रों में। देखिए कब्रिस्तान जाना भी सुन्नत है, हर जुम्मे को अपने वालिदैन का दीदार करना भी सुन्नत है, रोजों पे जाना मेरे नबी की सुन्नत है। देखिए कल को मैं चले जाऊंगा ना, आज मैं अपने वाले की कब्र पे नो डाउट मीडिया के तबस्सुम से कह रहा हूँ, इस साल में मुश्किल से मैं 7 या 8 दफा जाता हूँ। मेरा वालिद वो जिसने मुझे नाम दिया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अब मैं अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करूंगा? अगर मैं रूटीन वाइज जुम्मे को अगर मैं हर जुम्मे जाया करूं, मुझे देख के मेरी औलाद भी फॉलो करेगी। मैं अपनी अपनी बात करता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मैं ही जाना छोड़ दूं, सिर्फ त्योहारों पे जाओ, ईद पे, बकरा ईद पे, मुहर्रमुल हराम पे, रबी अव्वल पे, या शबे बारात पे, शबे मेराज पे, सिर्फ त्योहार। आप हमने पता है क्या दीन में सिर्फ त्योहार मनाना चालू कर दिए पास। आज देखे ना, मैंने काफी सारे दोस्तों को देखा दाढ़ियां लंबी हो गई सिर्फ रमजान मुबारक के महीने में। तो वो भी चांद रात को सब गायब। अल्लाह यार, मैंने ऐसे मैंने देखा, मैं को एजुकेशन में पढ़ा हुआ स्कूल में हूँ ना, कि बहुत सारी मेरी दोस्त वगैरह जो आप उधर गए, हज पे गए, उम्रे पे गए, वहां तो हिजाब था, एयरपोर्ट पे आया तो सब गायब। तो यार ये हमने त्योहार बना दिए। वो असल में दौरा हमारा बहुत हर चीजों में हो गया। हम लोग जो है ना वो डिप्लोमेटिक बहुत हो गए। मुनाफिकत जो है ना, मैं यही कहता हूँ यार कि अगर इस दौर में, और ये बोला भी गया क़यामत की निशानी में से भी एक निशानी है कि जो उसका हाल हो गया, कि इस टाइम में अगर फिरौन, नमरूद या यजीद जैसा मलून भी अगर होता, वो भी यकीन करो कान पकड़ लेता कि यार ये क्या हाल अपने के अंदर में हो गया है। और कहा जाता है कि यार उम्मत ऐसी होनी चाहिए कि जिसको देख के बोले कि यार उम्मत ऐसी है तो अभी कैसा होगा। कहाँ से कहाँ चीजों में चले गए, वो किसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, कोई जबरदस्ती नाच सुनाते हैं। जी जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या
رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ میں خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یگے کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور یہ دنیا روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ پر نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ بس یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رویہ بھائی بہت زبردست کلام باقی یہ بھارت میں یہ کہ لیڈر ہمارا جو ہے نا وہ ایک ہی ہے اور اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو صرف اور صرف ایک ہی جو ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ جنہیں آپ اپنا لیں گے ان کی چیزوں میں چلنے کی کوشش کریں گے 100% کامیابی ہے. آج ہماری جو حال ہوا ہے سیاسی بحران معاشی بحران توانائی کا بحران اتنے سارے بحران ہیں اور سب سے بڑی چیز میں نے دیکھی علی بھائی سودی نظام کے اگینسٹ کوئی بھی نہیں ہے سودی نظام کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. نہیں بات پتہ ہی کیا ساری تھی کہ ہر بندہ اتنا الجھ کے رہ گیا ہے. اب آپ اسکول کی فیس لیٹ کرتے ہیں جیسے 3,000 ہے 5,000 ہے 10,000 ہے 8,000 روپے یہ پینلٹی جو آپ اوپر دیتے ہو یہ ایز اے انٹرسٹ ہی تو ہے. آپ بجلی کا بل لیٹ کرتے ہو آپ 200 300 500 1000 2000 5,000 روپے اوپر دیتے ہو یہ کیا ہے سود نہیں تو کیا ہے. یہودی نصارہ چاہتا ہی یہی ہے. آپ دیکھو آج کل جو آج کل آپ دیکھو یار آپ موبائل پہ اگر بیلنس ختم ہو گیا تو فوراً آپ کو کمپنی لون دے دیتی ہے. کوئی ٹینشن وداؤٹ آپ کو اینی آبجیکشن ود ان سیکنڈ لون آ جاتا ہے. اگر آپ کو 20 روپے لون آیا تو آپ 23 روپے ریٹرن کر رہے ہو. 3 روپے کیا ہے. اللہ اللہ کے رسول سے جنگ ہے. آج کل دیکھیں نا لوگ بینکوں میں گاڑیاں لے رہے کہہ رہے اسلامک بینک سے ہم گاڑیاں لے رہے تو وہ آپ سے انٹرسٹ لے تو رہا ہے لیکن اس کو نام دے دیا ڈفرینٹ رینٹ کا ٹائبور آپ کا اتنا ہوگا
اب اسی کو ہم نے پھر گھما کے اسلامک کر دیا, وہ مداربہ آ گیا اور تکافل آ گیا. یعنی بات وہی ہے, ہم نے کیا چیز کری ہے کہ پیس آف شٹ ٹاپنگ کے ساتھ ہاں پیش کر دیے. اب دیکھیے نا, یہ تو آپ نے اور ہم نے یہ سوچا نا, اب سوچنے سمجھنے کے باوجود اگر ہم یہ کام عمل دیتے ہیں تو ہمیں خوشحالی کیسے آئے گی, ہمارے پیسوں میں برکت کیسے ہوگی, ہمیں سکون والی رات میں نیند کیسے آئے گی. دیکھیں نا, قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ سال ہو جائے گا مہینے کے برابر, مہینہ ہو جائے گا ہفتے کے برابر, ہفتہ ہو جائے گا دنوں کے حساب سے. وہی ہوتا ہے, جمعہ جاتا نہیں, جمعہ آ جاتا ہے. اچھا ہمارے دیکھیے بات ساری ہے, ہماری غلطی کوتاہی بے تحاشا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں زبر زیر کا کتنا فرق ہے. ہم یہ نہیں ہے ہمیں توفیق, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ علماء اکرام اگر نہیں جا سکتے تو مسجد کے پیش امام کو کم سے کم اپنی آیتیں تو سنا دو. کہ اس میں فرق کیا ہے. یہ بنیادی گناہ کر رہے ہیں ہم, کہ یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ اگر ہم کوئی بھی دینی آیت پڑھ رہے, اگر ہمارا تلفظ صحیح نہیں ہے وہ ایک غلط چیز ہے, لیکن زیر زبر کی جو غلطی کر رہے ہیں نا, یہ بہت بڑا فرق ہے. ارے سورہ فاتحہ میں ولا دعائیم جو ہے, ہاں وہ ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں, ولا دعائیم اسپیڈ میں نہیں ہے نا, جبکہ وہ تو ہر نماز میں ہے نا, ہر اپنے رکعت میں ہے. یعنی فرض ہو, کتنے بھی فرض ہو, سب سے یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو ہے ہی نہیں. علاوہ بھی اس کی فضیلت بہت بڑی ہے. اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے. اور سورہ فاتحہ کی فضیلت بہت بڑی ہے. بہت ساری یہ ہے کہ پھر ہم پریشانیوں میں خود ہی گلے ہوئے, خود ہی الجھے ہوئے. ہاں, ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی, ہم پریشان صحیح. بھائی دعا تو آپ اپنے لیے خود کرو نا, نازک کا ٹائم ہے نا, آپ دعا کرو. اللہ رب العزت سے میں بولتا ہوں کہ کچھ لوگوں سے میں اتفاق کیوں نہیں کرتا کہ بولتے بھائی دعا کی گھڑی آئی ہے, 24 دعا کی گھڑی ہے. آپ اپنے رب سے مانگنے میں شرمانا کیا نہیں, شرمانا کس بات کا. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ دیکھیں فضیلت ہر چیز کی الگ ہے. اگر رات میں اگر آپ رات کے پہر میں کر رہے تو اس کی فضیلت الگ ہے. لیکن میں نے کچھ لوگوں کو ایسے کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ بھائی یہ دعا کی گھڑی نہیں ہے, اس ٹائم پہ نہیں مانگی جاتی, اس ٹائم پہ. میں بولتا ہوں 24 آورز جب تک سانس ہے نا, آپ اللہ رب العزت سے دعا مانتے رہو, معافی کے طلبگار رہو, گناہ معاف. اللہ رب العزت سے بڑی معافی دینے والا کوئی نہیں. آج دیکھو نا باس کے سامنے جاتے ہیں کیسی ٹائپ, جی سر ہاں, آج ہم مسجد میں جا رہے ہیں, میں تو دیکھتا ہوں منہ ایسا دھلا ہوا نہیں ہے, بٹن کھلے ہوئے, ٹریکنگ سوٹ پہن کے جا رہے ہو. اچھا بٹن آپ کے کھلے ہوئے ہیں یار, تم تو صحیح, تم کس کے آگے کھڑے ہو رہے ہو؟ اس اللہ رب العزت کے آگے جس نے پوری دنیا بنائی. اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ضرورت ہے اللہ کو سجدہ کرنے کی. اگر کامیابی چاہتے ہو تو دین کو اپناؤ, کامیابی چاہتے ہو تو سیدھی راہ پہ آ جاؤ. ہمارے دین میں آپ مجھے بتائیں نقصان کیا ہے. آج پوری دنیا فالو کر رہی ہے آپ کے دین کو. ایسے ہی ہے. اور یہ وہ دین ہے کہ جو بغیر کسی جبر و ستم یا بغیر کسی اپنے مشکل اور اپنے کے اندر یعنی کہ آپ کو کہیں کوئی زبردستی نہیں کری. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے پوری دنیا میں کرونا آیا, اس کی ویکسینیشن تو بہت بعد میں آئی. اس کا علاج کیا تھا؟ صرف وضو, آپ نے ہاتھ دھونا ہے. اچھا ہاتھ دھونا ہے, آپ نے کلی کرنی. صرف کرونا کا علاج نہیں ہے, یہ 100+ بیماریوں کا علاج ہے وضو آپ کا. آپ کے نتنے جو ہوتے ہیں نا, یہ ادھر سے آپ آکسیجن پاس کرتے ہو, جیسے آپ کے اے سی آن ہے 24 آورس, فلٹر صاف کرو گے نہیں تو گیس چلی جائے گی. گاڑی کا فلٹر صاف نہیں کرو گے, ریڈیٹر کا پانی چینج نہیں کرو گے تو گاڑی کا آکسیجن لیول, اس کی مطلب پرفارمنس کے علاوہ اس کی رفتار میں کمی آ جائے گی. اب جب ہم اپنے یہ نتنے صاف نہیں کریں گے ایز اے وضو, دیکھیں کرونا کا علاج پوری دنیا نے فالو کیا گیا. بھائی دن میں 10 دفعہ ہاتھ دھو, اور ایٹ لیسٹ 5 دفعہ تو کم سے کم دھونے. نماز ہے 5 دفعہ آپ نے دھونے. اور پھر پاؤں کے اوپر بھی کہا گیا کہ یہ جو پاؤں کا یہ حصہ جو ہوتا ہے جو ہمیں یہ دھونا ہوتا ہے, یہ اس کی کیا لوجک ہے, اور یہ جو ہم اپنے ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھتے ہیں اس کی کیا لوجک ہے. تو اس سے یہ معنی پتا چلا کہ کینسر کا علاج ہے یہ.
آپ کبھی کینسر میں اگر آپ نے وضو کرتے ہوئے پاؤں اگر آپ نے دھوتے رہے اور آپ کی ٹخنوں سے اوپر شلوار اگر ہوئی، آپ کبھی کینسر کا آپ کو مرض نہیں تھا. آج دیکھیں پوری دنیا میں لا آف عمر کہلاتا ہے. آپ لنڈن چلے جائیں، یو کے میں کورٹ میں کسی بھی چلے جائے تو وہ ہمارے دین کو فالو کرتے ہوئے لا آف عمر لا ہے. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا پاس کیا تھا، آج اس کو گورے تسلیم کرتے ہیں، آج اس کو فالو گورے کر رہے ہیں. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ بتائیں کہ اسنیچنگ ابھی ریسنٹلی ہوئی تھی، میرے دوست سے موبائل چھینا تھا، ہم نے اس کو اریسٹ کرایا. اچھا دوبارہ 3 مہینے بعد وہی لڑکا آ گیا موبائل چھیننے کے لیے. اچھا اب بھائی تو جیل میں بنتا ہے، یہ کیسے آ گیا؟ ہماری کوٹے زندہ باد. مدعی آتے نہیں ہے، گواہ پیش نہیں ہوتے، مجبوراً وہ چھوٹ جاتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ یار ہمیں پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا. جب تک ہم اپنے گریبان میں خود نہیں جا کے گئے تو پھر ہم تہمت سب سے پہلے لگا دیتے ہیں. اپنے گریبان میں دھیان نہیں ہوا ہے، دوسرے والی کی جھانک رہے ہوتے ہیں. تہمتیں لگاتے ہیں نا. یہ بات آج دیکھو نا جمعے کی نماز میں کتنا رش ہوتا ہے، ہاں، اور 2 رکعت پڑھی مسجد کا رشتہ ہے. وہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ نے پڑھ لی. وہ بھی ڈھونڈتے ہیں 3:15 بجے کہاں ہے، 3:30 بجے کہاں ہے، ہاں، 3 بجے کہاں ہے، سب سے آخری والی کہاں ہے. یار جمعے کے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے پہل کرنی چاہیے. آپ دیکھیں نا نبی کی سنتوں میں سے سنت ہے کہ خوشبو لگا کے مسواک کر کے. آپ کو پتہ ہے مسواک کی فضیلت کتنی بڑی ہے؟ یہ تقریباً جتنے بھی ڈینٹسٹ ہیں نا، ورلڈ وائز میں ڈینٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، چائنیز کی خاص طور پہ، یہ مسواک میں سے علاج نکالا ہے. ایسے ہی. اور ہماری تو دیکھیں یہ سنت ہے نا. اور مسواک اتنا کاسٹلی بھی نہیں ہے. ہم دیکھیں ٹوتھ پیسٹ لے لیتے ہیں 700 روپے کا، 800 روپے کا، 50 روپے کی مسواک لے کے مسواک نہیں کرتے. یار اس کا سب سے زیادہ دنیا کا مہنگا ترین علاج ہے وہ دانتوں کا علاج ہے. ڈینٹسٹ ورلڈ وائز مہنگے. اور آپ اتنی سی اپنے کے اندر میں 2 طریقے کی اپنے مسواک ہوتی ہے، وہ آپ کا یوز کرنا. وہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے کے اندر میں ایپل کے اپنے کی پکا رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے مسواک ایک دفعہ آپ صرف صبح کے ٹائم میں آپ یوز کریں. آپ کو ڈینٹسٹ کیا بلکہ منہ کی کئی بیماریوں اور ساری چیزوں سے آپ بچتے ہیں. ماؤتھ ویسے بھائی موت بیٹھنا ہے. ہاں، ریلیکس بڑی اچھی بڑی سونی سی ہاں. کے اندر میں اسمیل آتی ہے. آپ ہر وضو کے اندر 5 ٹائم میں جیب میں رکھے، ہر وضو پہ استعمال کرے. اچھا پتہ سب ہے، دیکھیے آج کل دیکھیے گٹکے وٹکے، ہم پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ گئے. ہمیں پتہ ہے کہ کینسر 100% اس سے ہونا ہے، پھر بھی منہ میں رکھنا ہے. یار اتنی یعنی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یار سلو پوائزن ہے یہ. میں نے دیکھا ہے اپنے جو فرید خان کے ساتھ جو ہوا تھا. جی آپ تو میڈیا میں رہے اور میری ان سے ملاقات ہوئی تھی کافی عرصے کے بعد. میں ان کو دیکھا نہیں گیا. وہ یار پورے 6 ہو جاتے. میرا بالکل جوان جہان دوست اپنے علی بھائی، وہ اسی اپنے کے اندر میں اس کے اوپر کے وہی اپنے پان پراگ اور یہ وہ وغیرہ وہ چیزیں کھاتے ہیں. وہ بھائی سلو پوائزن ہے اور اتنی خطرناک ترین اپنے جو ہے خاتمہ ہے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ صحت زندگی دے اور ہدایت بھی دے. دیکھیں یہ جنک فوڈس ہے نا، اللہ ان سے بچائے. آپ دیکھیں 20 سال پہلے چلے جائے، آپ کو 100 بندے میں سے 5 بندے ملتے تھے کہ جن کو شوگر ہوتی تھی. اور شوگر اگر سنتے بھی تھے نا یار شوگر ہے، آج 10 بندوں میں انہیریٹنس میں تھی. جی آج 10 بندوں میں 5 بندوں کو شوگر ہے، اور 10 بندوں میں 1 بندے کو کینسر ہے. ابھی ریسنٹلی میری والدہ کو بھی کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے بڑا عافیت والا معاملہ رکھا اور میری خدمت بھی تھی. میری والدہ ماشاءاللہ صحتیاب ہے، اور ماشاءاللہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. تو جب میں ہاسپٹل لے کے جاتا تھا تو یار مجھے ایز اے میڈیا پرسن تعلقات کی بنا پہ بھی مجھے 4 گھنٹے ویٹنگ کرنی پڑتی تھی. اور 1 مہینے سے پہلے آپ کا نمبر نہیں ہے. اور فیس 10,000 روپے. سر وہ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہمارا عید کے بعد جو پروگرام ہوگا وہ ایشوز کے اوپر ہمارا ہے کہ ہم جو ہے اس کے اوپر پروگرام کریں گے، کیونکہ ایشوز بہت زیادہ ہے اور بات جو ہے وہ صرف ایشوز کی ہوتی ہے، سولوشن کی نہیں ہوتی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ اپنے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ ہم جو ہے ایک لیڈیز اپنے کیا نام ہے خواتین کے ساتھ جو ہے ایک پروگرام ہم کریں گے
کہ خواتین کا رمضان میں کردار. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم بہت جلد جو ہے یہ ایپیسوڈ اپنے ریکارڈ کریں گے اور آپ تک لے کے آئیں گے. ونس اگین علی بھائی بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. اور اپنے رحمانی بھائی کی اپنے کیا نام ہے اختتامیہ کلام سے جو ہے اس کو اس ایپیسوڈ کو ختم کریں گے. جاتے جاتے جو ہے وہ یہی کہنا ہے کہ ہم کراچی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن سارا سال جو ہے وہ راشن کا مستحق لوگوں کے گھر پہنچانے کا یہ کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور بہت سارے اپنے سوشل اپنے جو ہے وہ ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ ہماری پوری ایک ٹیم ہے, ہمارے بہت سارے سپورٹرز ہیں. فیصل حمید آپ کو نظر آتے ہیں, آپ کو میں نظر آتا ہوں, اس کے پیچھے ساری کی ساری ٹیم اور سارے تو کو دعا میں یاد رکھیے گا. اور بس یہی ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں. آپ کا ایک ویو اس سے ہمیں چاہے میں یہی کہتا ہوں کہ چاہے 100 روپے بھی مل رہا ہوتا ہے وہ کھانے کھانے میں جا رہا ہوتا ہے. یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے, تھوڑی سی دیر دیکھنا اور پھر اس کو آگے شیئر کرنا. تو وہی گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کریں, زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں. لائک تو آپ کرتے ہی ہیں, کمنٹس میں آپ کوئی بھی اپنے فرمائش کر سکتے ہیں, کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں, اور دل کھول کے شیئر کرنا یہ میری آپ سے گزارش ہے. اور کسی چیز کے اوپر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اختتام کریں گے رحمانی بھائی کے اختتامی کلام. فیصل بھائی میں بھی 2 جملے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کا مجھے بھی حصہ بنایا, اور علی بھائی سے ملاقات رہی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محبت کو قائم و دائم رکھے, اور حضور کی نسبت سے ملے ہیں تو اسی نسبت سے ایک کلام کے چند اشعار. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, روک لیتی آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, روک لیتی ہیں آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. غوث خواجہ
دادا ہو نظام فرید یا صاحب شاہ کونین کی غلامی سے ایسے ایسے چراغ جلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے